دنیا میں سب سے مشکل کام انسان کی اصلاح ہے، سب سے مشکل کام۔ مشکل تو کئی کام ہیں، لیکن سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے، انسان کی اصلاح ہے۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح میں اتنے مخلص ہیں اور اپنی اصلاح سے اتنی غافل ہیں۔ اس لیے ہر وقت تنقید، دوسروں کو سینگوں پہ اٹھانا، یہ شوق عام ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنے آسمانی کتابیں اتری، بکس یا بکلیٹس، ان کا مرکزی موضوع اور بیسک آئیڈیا انسان کی اصلاح تھی۔ کوئی کتاب لکڑی، لوہا، پتھر، سونا، چاندی، نباتات کے لیے نہیں ہے۔ ہر کتاب صوف آدم سے لے کر قرآن مجید تک، اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ انسان ٹھیک کیسے ہو۔ اگر انسان سے زیادہ کوئی مشکل کام ہوتا تو وہ کتابیں ان مخلوقات کی اصلاح کے لیے آتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی زندگی بھر کی محنت کی جد و جہد انسان تھی۔ کسی نبی نے کبھی آ کر لکڑی، لوہا، سونا، چاندی کو محنت نہیں کی، تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر انسان ٹھیک نہ ہو تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن مجید میں آتا ہے۔ کائنات میں جتنا بھی فساد بپا ہوتا ہے، دوسری جنگ عظیم میں سمندروں کی مچھلیاں مر گئیں، ہواؤں کے پرندے زخمی ہوئے، جنگل کے درندے مر گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ انسان۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، 6 اگست 1945 اور 9 اگست 1945 کو جو 2 ایٹم بم گرے، ان 2 ایٹم بموں نے سمندر کی مخلوقات کو نقصان دیا، ہوا کی مخلوقات کو نقصان دیا، جنگل کی مخلوقات کو نقصان دیا، پودے برباد ہوئے، رینگنے والے سانپ مرے، جنگل کے ہرن مرے، ہواؤں کے عقاب مرے، سمندر کی مچھلیاں مری۔ تو یہ سب پہ ہلاکتیں کیوں آئیں؟ تو ظہر الفساد فی البر والبحر، ان انسانوں کے بگڑنے کی وجہ سے۔ اور ایک اور دلیل یہ ہے کہ اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا، سمندروں میں پلیں بنانا آسان ہے، آوارہ نگاہ کو جھکانا مشکل ہے، دریاؤں کے آگے بند باندھنا آسان ہے، غصے والے مزاج کو نرم کرنا مشکل ہے، ہواؤں کو تسخیر کرنا آسان ہے، تنقید مزاج آدمی کو اصلاح مزاج بنانا مشکل ہے۔ دنیا میں مشکل کام۔ اب اسلام نے اس مشکل کام کے آسان کرنے کے لیے 5 کام دیے ہیں کہ 5 کام کر لو، یہ مشکل کام آسان ہو جائے گا۔ جس طرح گاڑی پنکچر ہو جائے تو ایک پنکچر لگانے والوں نے سسٹم دیا ہے کہ اگر ایک جیک لگا دو تو آسانی سے گاڑی کھڑی ہو جائے گی۔ اب اگر ویسے گاڑی کو اٹھانا چاہیں، ٹرک ہے، بس ہے، تو کتنا مشکل کام ہوگا۔ لیکن اگر اس کو ٹیکنیک سے کیا جائے تو ایک آدمی ایک ہاتھ سے جیک لگاتا ہے، دوسرے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، نہ پسینہ، نہ تھکن، نہ سانس کا چڑھنا، اور آسانی سے گاڑی اٹھ جاتی۔ انسان نامی مخلوق کا جیک جو ہے، جو انسانوں کو اٹھا دیتا ہے اور اصلاح، وہ 5 کام ہے۔ سب سے پہلے عقائد ٹھیک کرو۔ جس طرح آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں نا، تو مریض کو تھرولی چیک اپ کرنے کے بعد ایک نسخہ دیتا ہے، اس نسخے میں کہتے ہیں اس چیز کے ساتھ یہ ہوگی، اس کے ساتھ یہ ہوگی، اس کے ساتھ یہ ہوگی۔ ساری چیزوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ حکیم جان رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر جان رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں فلاں چیز کے لیے مناسب ہیں۔ فلاں گولی یہ چیز نیند کم کر سکتی ہے، یہ گولی نیند کے لیے۔ فلاں گولی اس سے لوز موشن ہو سکتے ہیں، یہ گولی لوز موشن کو روکنے کے لیے۔ تو وہ ایک چیز کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ دوسرے کو اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ اس طرح انسانوں کی اصلاح کے لیے 5 چیزیں اللہ نے بنائی۔ سب سے پہلے عقائد بنائے، عقائد جڑوں کی طرح، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ عقائد جو 7 بڑے بڑے ہیں۔ دوسری چیز عبادات ہیں کہ اگر تم نے عقائد کو مانا ہے، بیج زمین میں گیا ہے تو کونپل نکلنی چاہیے۔ عبادات کونپلوں کی طرح۔ ایک کاشتکار صحیح موسم میں، صحیح جگہ پر صحیح بیج کاشت کرتا ہے تو اس کو 2-4 دن کے بعد، ہفتہ 2 ہفتے کے بعد زمین سے اس کا منظر نظر آتا ہے کہ زمین ہری بھری ہونا شروع ہو جاتی ہے، کونپلیں نکل آئیں، شاخیں نکلیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پودا لگ گیا۔ بیج اگر لگ گیا ہے عقائد کے روپ میں تو عبادات کی کونپل نکلنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور اگر بیج ناقص ہے، بے وقت ہے، زمین ہموار نہیں، گلا سڑا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عبادات نہیں ہوگی۔ ایک آدمی عقائد پہ خوش ہوتا ہے، عبادات میں نہیں ہے، تو اس کو خود فریبی ہے، خوش فہمی ہے
صحیح عقائد درست عبادات کا باعث بنتے ہیں۔ تیسری چیز معاشرت ہے۔ معاشرت یہ ہے کہ گرد و پیش جو انسانی مخلوقات رہتی ہیں، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے انسان ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، ان کے ساتھ صحیح حسن سلوک سے پیش آنا، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گرد و پیش میں مخلوقات سے الگ تھلگ رہے۔ ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دور نزدیک چھوٹی بڑی مخلوقات ہیں۔ ہر مخلوق کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ معاملات ہیں کہ ہر انسان کھاتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے۔ آمد اور خرچ اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ میرے آمد اور خرچ میں توازن ہو، اعتدال ہو، آمد کے طریقے ہیں، خرچ کے طریقے ہیں، اس کو معاملات کہتے ہیں۔ اور پانچویں، آدمی کی تنہائیوں میں کچھ سوچیں پیدا ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، ان سوچوں کو پاک رکھنا، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ انتقام نہ ہو، کینہ نہ ہو، حب جاہ نہ ہو، حب مال نہ ہو، بغض نہ ہو، عناد نہ ہو، حد سے بڑی محبت نہ ہو، لوگوں کو اذیت کی پریشانی، یہ اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ یہ 5 چیزیں ملیں تو انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ ان میں ایک کم ہو جائے تو باقی چاروں چیزیں اس ایک کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔